اختلافات کہاں پر ہیں؟ جزئیات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوسرے کی تکفیر کا، دوسرے کے اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی قریب ہو سکتی ہے بات، جب آپ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک الزام کوئی ثابت کر سکا؟ تقیہ قرآنی اصول ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والوں کی گردنیں کاٹی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ملک پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، مکتب اہل بیت کے اسکالر، ذاکر اور خطیب جناب علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ کے پاس یہاں موجود ہیں۔ ملک پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اتحاد بین المسلمین، اتحاد امت کے لیے ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی شیعہ سنی تنازع ہوتا ہے یا جھگڑے کی طرف بات جاتی ہے تو ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ میں نے حضرت کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نہیں دکھی میڈیا کے اوپر کہ جس پہ کسی نے اعتراض کیا ہو۔ تو اعتراض تو ہو سکتا ہے، لیکن اتفاقات کی طرف ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو ان کی ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم حضرت کے پاس یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس جاتا ہوں اور مجھے کسی سے ملنے میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہے، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو بہتر کر سکیں اور امت مسلمہ کے اندر جو پائے جانے والے جو سوالات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے جو شرپسند عناصر جس سے جھگڑے پیدا کرتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ یقیناً بہت قابل قدر، لائق تحسین کام ہے کہ آپ امت کو کسی نہ کسی حوالے سے جوڑ سکیں، اور یہ کام، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کا کام ہے، یہ صلحاء کا کام ہے، یہ ان معماران امت کا کام ہے جنہوں نے طول تاریخ میں ہمیشہ امت کو اتحاد کی طرف لانے کے لیے اپنی جانیں اور اپنی ساری زندگی قربان کی ہے۔ تو آپ نے اس راہ میں قدم رکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے اور اندازہ بھی ہے کہ یہ راہ خاصا مشکل ہے، اس پر چلنا، تہمتیں بھی لگتی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں، کردار کشی بھی ہوتی ہے، لیکن کام وہ ہے جس کو اللہ پسند کرے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے بھی انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، یعنی غیر اللہ کی قید سے رہائی اور اللہ کی بنیاد پر ان کو آپس میں جوڑنا۔ آج آپ امت مسلمہ کے درمیان اسی مشن اور ہدف کے ساتھ یہ قدم اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مجاہدت ہے، جہاد ہے، ایسی جد و جہد ہے جو انبیاء کی اس روش کا تسلسل ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ان کاوشوں کے حوالے سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ 2012-2013 میں جب میں نے دیکھا کہ عرب ملکوں کے اندر ایک تحریک چلی، اور اس میں پھر بعد میں شام و عراق کے اندر، لیبیا میں جو کچھ ہوا، تو پاکستان میں اس کے اثرات محسوس ہوئے۔ تو اس کے بعد میں نے اسی نہج کے اوپر مطالعہ شروع کیا، اور میں نے چاہا کہ ہم اس جو یہاں پہ جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے لوگوں میں آپس میں تقریب کیے جائے، یعنی قریب لایا جائے۔ آپ بتائیے کہ یہاں پاکستان میں یا شیعہ سنی جو اختلافات ہے، جو عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو کس طرح سے بیان کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، بڑا گہرا سوال بھی ہے، اور نازک سوال بھی ہے، اور انتہائی اہم سوال بھی ہے۔ دیکھیے، اختلاف طبیعت بشری کا تقاضا ہے۔ اگر دو انبیاء ہوں تو ان دو انبیاء میں بھی روشوں کا اختلاف ممکن ہے، بنیادی عقائد کا نہیں، روشوں کا۔ ایک نبی زمانے کے تقاضوں کے مطابق کسی اور طرح سے عمل کرے، دوسرا نبی اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق کسی اور طرح سے عمل کرے، اس لیے کہ اختلاف طبیعت بشری کا تقاضا ہے۔ دوسری بات، تفرقہ اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے، تنازع اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے۔ اختلاف
ایک ہی ماں اور باپ کے بطن سے پیدا ہونے والے دو بچوں میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف تب مذموم ہے جب وہ اختلاف تنازع میں تبدیل ہو جائے۔ تنازع ایک دوسرے کے خاتمے کی کوشش کا نام ہے، ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اختلاف سلیقے میں دو مختلف روشوں کے انتخاب کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اور آپ کی حال حیات میں بھی کیا صحابہ کرام کے درمیان روشوں میں اختلاف آپ کو احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں جگہ نظر نہیں آتا؟ جی آتا ہے۔ لیکن کیا تنازع بھی تھا؟ نہیں، تنازع نہیں تھا۔ نبی کریم کے بعد جو مختلف جنگیں ہوئیں ان میں آپ کو تنازع نظر آتا ہے۔ اختلاف تنازع کا باعث نہیں ہے۔ اختلاف تب رحمت ہے جب اس اختلاف کرنے والے گروپ کو آگے بڑھنے میں اور خدا تک پہنچنے میں وہ مدد دے، لیکن جب یہی چیز آگے بڑھنے میں مانع بنے اور ان کی تباہی کا باعث بنے تو یہ مذموم ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ دشمن ہمیشہ اسی پہلو سے استفادہ کرتا ہے۔ آپ نے عرب دنیا کے اندر اٹھنے والی ان تحریکوں کا حوالہ دیا، وہ تحریکیں کہاں چلی گئیں؟ اٹھنے سے پہلے کہاں تھیں؟ اب ان تمام عرب ممالک کی تباہی کے بعد وہ تحریکیں کہاں چلی گئیں؟ اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی عامل تھا۔ وہ عامل کیا تھا؟ وہ استعماری طاقتیں تھیں جن کو ان ممالک کے ذخائر پر قبضہ کرنا تھا، امت مسلمہ کا خون بہانا تھا اور اپنا اسلحہ بیچنا تھا، ان ممالک کے اندر موجود پوٹینشل پر قبضہ کرنا تھا۔ یہی کام انہوں نے کیا۔ ان کا اسلحہ بکا، مسلمانوں کا خون گرا، مسلمان کمزور ہوئے، ان کو فائدہ ہوا۔ ان کا جتنا بھی اسلحہ بنتا ہے وہ بکتا مسلم ممالک کے اندر ہے۔ مسلم ممالک کے اندر اسلحہ کب بکتا ہے؟ جب تنازع ہو۔ تنازع نہ ہو تو اسلحہ کیوں بکے گا؟ ضرورت نہیں ہے۔ ایک پرامن معاشرے کے اندر اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہر شخص کو اپنی بقا مشکل میں نظر آئے تو اپنی بقا کے لیے وہ اسلحہ خریدتا ہے۔ اسلحہ بنانے والا مغربی دنیا ہے۔ اب اگر مغربی دنیا اسلحہ بیچنا چاہے تو اس علاقے میں جہاں پر اس نے اسلحہ بیچنا ہے وہاں پر فتنہ اور فساد اور دنگا پیدا کرنا اس کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلحہ وہ بناتے ہیں، بکتا یہاں پر ہے، خون یہاں پر گرتا ہے لیکن مسلمان کا گرتا ہے، تفرقہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے، نفرتیں یہاں پر بڑھتی ہیں اور ان کو ادھر سے ڈالر ملتے ہیں، ادھر سے ان کا اسلحہ بکتا ہے، ادھر سے مسلم ممالک کا تیل وہاں پر منتقل ہوتا ہے اور یہاں پر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کی آبادی بھی کم ہو اور ان کے اندر بقائے باہمی کا جو جذبہ ہے وہ بھی ناپید ہو جائے۔ نتیجتاً ان کو ان ممالک کے اندر آنے کا بھی، قبضہ کرنے کا بھی اور ان کے وسائل کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا بھی بہترین موقع ملتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہ فکر کار فرما ہوتی ہے۔ برطانیہ اس حوالے سے سینکڑوں سالہ تجربہ رکھتا ہے۔ یہ ملک برطانوی جو استعمار ہے وہ سب سے بڑا تجربہ کار ملک ہے دوسرے ممالک میں مداخلت کے حوالے سے، دوسرے ممالک کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کے حوالے سے، خصوصاً اسلامی ممالک کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے حوالے سے۔ آج اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے طاقت کے حوالے سے، لیکن امریکیوں نے بھی جو روش اختیار کی ہے وہ وہی برطانویوں والی روش ہے۔ امریکہ ان سے اب بھی پیچھے ہے، برطانوی امریکیوں سے اب بھی آگے ہے۔ اس لیے شیعہ اور سنی دونوں کو امریکہ اور برطانیہ دونوں نے آپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کچھ علاقوں میں برطانوی کام کرتے ہیں، کچھ سیکٹرز میں برطانوی ایجنسیاں کام کرتی ہیں اور کچھ سیکٹرز میں امریکی کام کرتے ہیں۔ پیچھے سے یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ چند سال پہلے میں نے اسرائیلی ایک ویب سائٹ پہ جو اسرائیل میں اب بھی چل رہا ہے وہاں پر ایک خبر میں نے دیکھی، ایک آرٹیکل دیکھا کسی اسرائیلی مصنف کا، تو عبری زبان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش والا پورشن تھا وہاں پر اس کا انگلش کا ترجمہ بھی تھا۔ تو میں نے وہ نکالا، میرے پاس پرنٹ شاید کہیں پر ہو، تو اس میں انہوں نے پاکستان کا تجزیہ کیا تھا۔ پاکستان کا تجزیہ کر کے پاکستان کی دو بڑی شخصیات کا انہوں نے نام لیا تھا اور تصویریں بھی لگائی تھیں۔ اتفاق یہ ہے، مزے کی بات، اور کہا تھا اس مصنف نے
کہ اگر پاکستان کے اندر اسرائیل اپنے اہداف پورے کرنا چاہتا ہے تو روز ایک ٹینک بنانا کم کر دے، اس ٹینک کی قیمت نکالے اور ان دو شخصیات کو دے دے۔ پاکستان کے اندر ہمیں خود جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دو شخصیات ہمارا کام پاکستان کے اندر بڑی آسانی سے کر دیں گی اور کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت دنیا سے چلی گئی ہے اور دوسری ابھی بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر موجود فکری اختلاف سے بھرپور استفادہ کرے اور اس کو تنازع، تفرقہ اور مسلکی لڑائی اور جھگڑوں کی صورت دے، جس کے نتیجے میں آپ کا ملک کمزور ہو، آپ کی امت کی وحدت کمزور ہو اور اس کے نتیجے میں ان کا غلبہ بڑھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ شیعہ اور سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فقہ جعفری، جتنے بھی مسالک ہمارے اس بر صغیر کے اندر خصوصاً پاکستان کے اندر ہیں، ان کے آپس میں مشترکات زیادہ ہیں یا ان کے درمیان اختلافات زیادہ ہیں؟ مشترکات زیادہ ہیں۔ یقیناً مشترکات زیادہ ہیں۔ اگر یہ اہل قبلہ ہیں تو یہ مشترک ہے، اگر یہ اہل توحید ہیں تو یہ ان کا مشترک سرمایہ ہے، اگر یہ رسالت کو، نبوت کو، نبی کریم کی خاتمیت کو مانتے ہیں تو یہ ان کا مشترکہ سرمایہ ہے، اگر یہ قرآن کریم کو آخری کتاب کی صورت میں مانتے ہیں تو یہ ان کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اچھا، قیامت کو یہ اگر مانتے ہیں تو یہ ان کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اگر آپ اصول دین کے طور پر تشیع اور تسنن دونوں میں دیکھیں تو ان میں اصول دین کے طور پر جو چیزیں واضح نظر آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اللہ کی توحید، نبی کریم کی خاتمیت، قیامت پر یقین، قرآن کریم کے وحی ہونے پر اور اس کے غیر محرف ہونے پر یقین، یہ چیزیں آپ کے اصول میں شامل ہیں، سب مشترک ہیں۔ اسی طرح سے عبادات کی بجا آوری کے حوالے سے بھی اس کی تمام کلیات تمام مسالک کے اندر متفقون علیہ ہیں۔ نماز آپ نے قبلے کی طرف پڑھنی ہے، 5 اوقات میں پڑھنی ہے، حج آپ نے مکہ مکرمہ میں جا کے انجام دینا ہے، روزہ آپ نے رمضان المبارک کے 30 دنوں میں رکھنا ہے، باقی اعمال بھی اسی طرح سے۔ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ اختلافات کہاں پر ہیں؟ جزئیات میں۔ جزئیات میں اختلاف آپ کے فہم کا اختلاف ہوتا ہے، آپ کے استنباط کا اختلاف ہوتا ہے، آپ کے اجتہادی رویوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اب اگر اجتہادی رویوں کے اختلاف کو آپ تنازع کی شکل دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ مجھے مسلمان اور ہمارے علماء اسلام پر اس لحاظ سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ صدر اسلام میں موجود حتیٰ قتال اور بڑی بڑی جنگوں کو وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، وہ مشاجرات ہیں، ان پر نہ پڑھیں، دونوں طرف کو آپ حق دیں کہ انہوں نے اجتہادی غلطی کی، انہوں نے فلان کیا، یعنی یہ وہاں پر تو جا کے اتنے بڑے بڑے حوادث کو بھی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر اپنے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دوسرے کی تکفیر کا، دوسرے کے اسلام سے خارج کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تضاد ہے۔ اگر وہاں پر وہی اصول کار فرمائے تو یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر اگر یہ اصول کار فرمائے تو پھر وہاں پر آپ کیوں گنجائش نکالتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی اس روح کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اختلاف ہے، اختلاف ایک ہی مسلک کے 2 علماء کے درمیان پیدا ہوتا ہے، یعنی فکری حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ 2 اساتذہ کے درمیان ایک ہی مفہوم کو بیان کرنے کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف طبیعت بشری کا تقاضا ہے، لیکن اس کا مطلب انحراف نہیں ہے، اس کا مطلب گمراہی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو اسلام سے خارج کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ والی گنجائش پیدا کر سکیں تو ہمارے معاشرے کے اندر 90% مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ جو ہماری اصل مشکل ہے وہ یہ ہے، جس معاشرے میں عقل اور شعور حاکم ہو وہاں پر اس طرح کے اختلافات منیمائز ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر جہالت حاکم ہو وہاں پر چھوٹے سے چھوٹا اختلاف بڑے سے بڑے جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جو ہماری آج کی ضرورت ہے وہ نمبر 1 دشمن کی شناخت ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ربیع الاول کے جلوس ہوں، محرم کے جلوس ہوں، یا تبلیغی اجتماعات اور تبلیغی سرکلز ہوں جو مختلف جگہوں میں جا کے لوگوں کو دعوت دین دیتے ہوئے دین کی طرف مائل کرتے ہیں، ہر بندہ دین کی خدمت کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، تفرقے کی نیت سے نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اگر
तबलीगी इज्तिमा पर एतराज़ करूँ जो कि दावत दीन की एक शक्ल है जो उन्होंने अपनी रविश के तौर पर अपनाई हुई है। रबीउल अव्वल में नबी करीम से इश्क के इजहार के लिए एक रविश अपनाई गई है। मुहर्रमुल हराम और सफ़र में अहलुल बैत से इश्क और मोहब्बत के इजहार के लिए और उनकी मजलूमियत के ऐलान के लिए एक रविश अपनाई गई है। इस पर मुझे एतराज़ हो, मुझे मिनहे से शिया बरेलवियों पर एतराज़ हो, बरेलवियों को मिनहे से बरेलवी देवबंदियों पर एतराज़ हो, उनको अहल हदीस पर हो, अहल हदीस को शियों पर हो, ये तो आपस के मसाइल हुए। लेकिन अगर इसी माशरे के अंदर फहाशी और उरियानी हो जो सराहतन इस्लाम के मनाफी है और इस्लाम ने सख्ती से मना किया है, कुरान ने मना किया है, रसूल करीम की सीरत ने मना किया, उस पर मैं आवाज़ ना उठाऊं, वो बड़ा जुर्म है या ये बड़ा जुर्म है? इस मुल्क के अंदर शराब नोशी आम हो, ये जुर्म है बड़ा या वो बड़ा जुर्म है? इस मुल्क के अंदर जिना के अड्डे खुल जाएं, उस पर मैं खामोश रहूं, एतराज़ ना करूं, लेकिन जुलूस नबवी पर या जुलूस अहलुल बैत पर मैं एतराज़ करूं या तबलीगी जमात के उन दौरों पर मैं एतराज़ करूं, वो बड़ा जुर्म है जिस पर मैं एतराज़ कर रहा हूं, या ये बड़ा जुर्म था जिससे मैं गम्ज़े ऐन कर रहा हूं, अपनी आंखें बंद कर रहा हूं? इसका मतलब यह है कि हमें इस तरह से ढाल दिया गया, चाहे पैसे की लालच में, चाहे पेट की लालच में, कि हम उन बे अहमियत चीज़ों को बहुत अहमियत देना शुरू कर दें, और जो इंतहाई अहमियत की हामिल थी, जिनका ताल्लुक हलाल खुदा और हराम खुदा से था, उनकी अहमियत हमारी नज़रों में ख़त्म हो जाए। अब इस माशरे के अंदर कातिल तरीन लोग, बदकार तरीन लोग माशरे की बागडोर संभालते हैं, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जब अपने मुखालिफ मसलक के हवाले से कोई चीज़ देखते हैं तो छोटी सी चीज़ भी देखें तो उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम नीचा दिखा सकें। तो ये जो रविश है ये माशरे की जहालत का नतीजा है। इसको दूर करना भी माशरे के उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो इल्म रखते हैं, इदराक रखते हैं, कुरान और सुन्नत की रूह से वाकिफ़ है। जब कुरान करीम ने हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम कहकर हमें रास्ता दिखाया है कि हत्ता अहले किताब को भी अल्लाह की तौहीद की बुनियाद पर करीब आने की दावत दो। अहले किताब को जो अभी नबूवत को नहीं मान रहे, कुरान तो यही कहता है ना, जहाँ इतनी वुसअत कुरान करीम ने हमें दी, वहाँ पर हम आपस में जुज़ई मसाइल पर जिनका ताल्लुक आपके ईमानियात से नहीं है, वो आपकी तफासीर और आपकी ताबीरों से है, उन मसाइल में आकर दूसरों को हम इस्लाम से भी खारिज करते हैं, दूसरों पर मुर्तद का, कुफ्र का, शिर्क का, बिदती का और न जाने क्या क्या फतावे लगाना शुरू करते हैं, और उसके नतीजे में गली कूचों में मज़हब के नाम पर खून बहाने का बाजार गर्म कर दें। इससे बढ़कर इस्लाम की रूह से दुश्मनी और क्या हो सकती है? लिहाजा इख्तलाफ सलीक़े के साथ, इख्तलाफ दलील के साथ मुस्तहसन है, कोई एतराज़ नहीं करता इस पर। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपने फ़लान अकीदा कुरान और सुन्नत से क्यों अपनाया, इसलिए कि आपने अपने फ़हम के मुताबिक, इदराक के मुताबिक वो रास्ता अपनाया है। आपको भी अपनी कब्र में अल्लाह को जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है, आपने अपने फ़हम के मुताबिक जवाब देना है, मैंने अपने फ़हम के मुताबिक जवाब देना है। अगर मैं अपने फ़हम के मुताबिक न करूं तो तब मैं मुजरिम हूं। अगर मैं अपने फ़हम और अपने इदराक के मुताबिक करता हूं, मेरे पास उसके लिए दलील है, तो फिर मैं मुजरिम नहीं हूं। मैंने अपने फ़हम के मुताबिक दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया है। कल अगर मेरे पास कोई और दलील आ जाए जो मेरे उस फ़हम को रद्द कर दे कि तुम्हारा वो फ़हम गलत था और असल रास्ता ये है, और वो दलील काने करे, मुझे कायल करे, तो मैं खुद ब खुद अपने पुराने मौक़िफ़ से हट कर इस नए मौक़िफ़ की तरफ आऊँगा, इसलिए कि दलील मैं कबूल करने को तैयार हूँ। इसका मतलब यह है कि इख्तलाफ दलील के साथ करें, लेकिन ऐसा इख्तलाफ जिसके नतीजे में माशरे के अंदर नफ़रतों की जगह मोहब्बतों को फ़रोग़ मिले। ऐसा इख्तलाफ जिस पर रहते हुए आप बक़ाए बाहमी के उसूल के तहत जी सकें। एक घर के उन अफराद की तरह से जिनके मिजाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब वो एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं। हम पाकिस्तान में मिनहे से मुसलमान जी रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को तबाह करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग जिस तरह से यलगार कर रहे हैं पाकिस्तान पर,
پاکستان کی بنیادوں پر، مسلمانوں پر، اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام جس طرح سے اس وقت ان کی یلغار کے نشانے پر ہے، اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ صحیح. اگر میرے گھر پر کوئی حملہ کرے تو میں اپنے بھائی سے جو میرا جھگڑا ہے اس جھگڑے کو اٹھاؤں گا، یا ہم دونوں مل کر حملہ آور سے اپنے گھر کو بچائیں گے؟ لہٰذا ترجیحات کا تعین علماء کی ذمہ داری ہے. دین کے فہم میں اختلاف کو ایک سلیقے کے ساتھ بیان کرنا جس سے تنازع پیدا نہ ہو، بلکہ بقائے باہمی کے اصول کے تحت اپنے اپنے رستے پر رہتے ہوئے ہم زندگی بسر کر سکیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تقریب بین المذاہب کی، جب ہم بات کرتے ہیں وحدت امت کی، جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی، تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی سنی شیعہ ہو جائے، شیعہ سنی ہو جائے. کوئی یہ نہیں کہتا. کوئی یہ نہیں کہتا بریلوی دیوبندی ہو جائے، دیوبندی اہل حدیث ہو جائے، اہل حدیث شیعہ ہو جائے، شیعہ جو ہے بریلوی ہو جائے. یہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ سب اپنے مسالک اور اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے اس کلی دائرے میں جہاں پر اسلام پر حملہ ہے وہاں پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں اور کفر کا، شرک کا، الحاد کا مقابلہ کریں. اس وقت یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے، میں مسلک کا نام نہیں لیتا، لیکن مختلف مسالک کے بڑے بڑے علماء کے اپنے لخت جگر اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، الحادی بنے ہوئے، ملحد ہو چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ تضادات دیکھتے ہیں اپنے والدین کے ہاں، اپنے باپ کے ہاں، اپنے مکتب کے ہاں. ان تضادات کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین یا وحدت امت یا تقریب بین المذاہب یہ قرآن کی روح ہے، نبی کریم کی تعلیمات کی روح ہے. اس کو اس انداز میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے عقائد سے اختلاف رکھنے کے باوجود بقائے باہمی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور ایثار کے ساتھ زندگی باہمی طور پر گزاری جا سکے. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ مشترکات زیادہ ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک الزام یہ بھی ہے شیعہ کے اوپر کہ یہ جو مطلب آپ نے صحابہ کو بالکل کاٹ دیا اور صرف اہل بیت سے آپ لوگ لیتے ہیں دین، تو اس طرح تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی قریب ہو سکتی ہے بات جب آپ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. دیکھیے، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ مخالف پر جب ہم اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اعتراض میں ہم عدل کی رعایت نہیں کرتے، انصاف کی رعایت نہیں کرتے. تشیع کے حوالے سے گزشتہ 40 سالوں میں جس طرح کے الزامات کی بھرمار کی گئی، ان الزامات کی آپ لسٹ بنائیں گے تو وہ سینکڑوں میں ہیں. ان میں سے کوئی ایک الزام کوئی ثابت کر سکا؟ ان الزامات کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی سوچنے والا بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ گروپ ہے، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ ایک پورا گروہ ہے، جو بھی ہے. سوچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو سوچ کر ایسی چیزیں نکالتے ہیں جس کی بنیاد پر اپنے مخالف کو کسی نہ کسی صورت میں معاشرے کے اندر خراب کیا جا سکے. اب تحقیق کرنے والے کرتے رہیں، چونکہ آپ نے جب ایک اعتراض اٹھایا تو اس اعتراض کی دور کرنے کے حوالے سے جو جد و جہد ہے وہ کئی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، جبکہ اعتراض کرنے میں آپ کو 1 منٹ لگتا ہے. الزام تراشی میں آپ کو 1 منٹ نہیں لگتا، لیکن اس الزام کی صفائی کے لیے آپ کو گھنٹوں نہیں مہینے لگ جاتے ہیں. جی، یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے. دیکھیے، جہاں تک نبی کریم کے صحابہ کرام کا تعلق ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی شیعہ آپ کو پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے تنقیص کا قائل ہو. اچھا، عقیدے کے اعتبار سے کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. صحابیت کی تعریف میں اختلاف ملے گا کہ تعریف کیا ہے، کون صحابی ہے اور کون نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی تنقیص کے حوالے سے پورے مکتب تشیع میں یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک فرد مستند ایسا نہیں ملے گا جو صحابیت کی بنیاد پر کسی صحابی کے حوالے سے تنقیص کو، توہین کو، الزام تراشی کو جائز سمجھتا ہو. کوئی آپ کو نہیں ملے گا، پہلی بات. دوسری بات، جہاں تک دین لینے کا تعلق ہے،
अहलुल बैत और सहाबा में एक फ़र्क है। अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम के घर वाले हैं। घर वालों को बाहर वालों की निस्बत दीन के हवाले से और उस शख्सियत के हवाले से ज़्यादा मारिफत होती है जो बाहर वालों को हो। आप इसलिए आम ज़िंदगी में भी देखें, मियाँ और बीवी एक दूसरे को जितना समझते हैं, बाहर के लोग उनको उतना नहीं समझ सकते, इसलिए कि ये अंदर के लोग हैं। बाप बेटा जितना एक दूसरे को समझ सकते हैं, बाहर वाले लोग उतना कभी भी नहीं समझ सकते, इसलिए कि ये फितरी चीज़ है। जब हम बात करते हैं अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अहलुल बैत की इस्मत की गवाही दी है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कहकर के अहलुल बैत पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ हैं। चूँकि वो पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ हैं, तमाम रिज्स उनसे दूर है। रिज्स एक उमूमी दायरा है जिसके अंदर न झूठ, न तोहमत, न जुल्म, न बेअदालती, न नाइंसाफ़ी, कोई भी चीज़ उनके करीब नहीं आ सकती। जब करीब नहीं आ सकती तो वो औला है दीन अख्ज़ करने के हवाले से कि हम उनके इस सलामत नफ्स और इस्मत को सामने रखते हुए उनसे दीन हासिल करें। वो औला है बाकियों की निस्बत। दूसरी बात, खुद नबी करीम की बारहा की वसीयत हमें ये बताती है कि अहलुल बैत वो हैं जो ताली तिलवे कुरान है, कुरान के हमरा हैं। अहलुल बैत को कुरान से और कुरान को अहलुल बैत से जुदा नहीं किया जा सकता। ये रिवायात सिर्फ शियों की नहीं है, ये अहले सुन्नत की भी रिवायात हैं और मुसल्लमा रिवायात हैं, जिन पर किसी सुन्नी मुहद्दिस ने, किसी अहले हदीस मुहद्दिस ने, किसी देवबंदी या बरेलवी मुहद्दिस ने एतराज़ नहीं किया कि ये हदीस गलत है। सब इसको कबूल करते हैं। ये जो हदीस है बारहा मुख्तलिफ अल्फाज में लेकिन एक मफहूम के साथ मुख्तलिफ किताबों में अहादीस की मनकूल है। शिया किताबों में भी हैं लेकिन अहले सुन्नत किताबों में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती। ये जो इतरती के बाद अहल बैती का इजाफा है वो इतरत के बयान के लिए है कि ये कौन लोग हैं, या अहल बैती की वजाहत में इतरत का जो इजाफा है वो उसके बयान के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि नबी करीम ये फरमा रहे हैं कि अहलुल बैत और कुरान हमरा है कब तक? हौज़ कौसर पहुँचने तक। लिहाजा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। अब आगे जो शर्त है वो क्या है? मा इन तमस्सक तुम बिहिमा, जब तक, ये शर्त है, जब तक इन दो मेरे बात के सकलैन से तुम वाबस्ता रहोगे गुमराह नहीं होगे। यानी जब वाबस्तगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी गुमराही शुरू हो जाएगी। किसी एक को भी तुम छोड़ोगे गुमराह हो जाओगे। अब कुरान खुद आपको तो नहीं बताता कि नमाज आपने कैसे पढ़नी है। कुरान तो आपको नहीं बताता कि आपने कितनी रकतें कब पढ़नी है। कुरान आपको ये तो नहीं बताता कि ज़कात का निसाब किस किस चीज़ में कितना है। कुरान तो आपको हज की सारी जुज़इयात नहीं बताता। वो या नबी बताएंगे या नबी के बाद वो हस्तियां बताएंगी जिनकी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज पर आपको उसी तरह का ईमान हो जिस तरह का ईमान खुद कुरान पर है, जिस तरह का ईमान खुद आपको रसूल पाक की ज़बान अथर पर है। और उसकी गारंटी होनी चाहिए। वो गारंटी कुरान ने दी है। नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कुरान ने गवाही दी है। इसी तरह से रसूल करीम ने गारंटी दिया है कि ये कुरान के साथ और कुरान उनके साथ है। लिहाजा जब हम दीन लेना चाहते हैं कि हम दीन कैसे लें, नमाज कैसे पढ़ें, रोज़ा कैसे रखें, हज कैसे करें, जुज़इयात दीन में हमने किससे लेना है? कुरान और नबी करीम की हदीस हमें बताती है कि आपने अहलुल बैत से लेना है। अब यहाँ पर ये दो बातें होगी। तीसरी बात यह है कि हम मजमूई तौर पर अहलुल बैत से भी दीन लेते हैं और असहाब नबी से भी दीन लेते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी मौके पर असहाब नबी और अहल बैत नबी में कोई इख्तलाफ पैदा हो जाए, ये कुछ कहें वो कुछ कहें, तो हमारे मेयार क्या है? हमारे मेयार अहल बैत है। क्यों? इसलिए कि उनको मेयार अल्लाह के रसूल ने करार दिया है, उनको मेयार अल्लाह की किताब ने बनाया उनकी पाकीज़गी और इस्मत की वजह से। लिहाजा हम अहलुल बैत को
صحابہ کرام پر ترجیح دیتے ہیں جب اختلاف کی صورت ہو. اختلاف نہ ہو تو پھر جو ان کا قول ہے وہ ان کا ہے, جو ان کا ہے وہ ان کا ہے. جہاں پر اختلاف نہیں ہے وہ وہاں پر ہم صحابہ کرام سے بھی لیتے ہیں اور اہل بیت سے بھی لیتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہمارے دل کا سرور ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. اور صحابیت کی تعریف ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم کا کلمہ پڑھے, وحدانیت کا اقرار کرے, نبی کریم کا کلمہ پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ نبی کریم کا جان نثار رہے آپ کی وفات تک, آپ کے وصال تک, اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ تھا تب تک دین کا پابند رہے اور اہل البیت کی محبت اور ان کے عشق کا پابند رہے. صحیح. صحابیت کی دلیل آئی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسی شخصیت ہے, ایسا گروہ ہے, تو اس کو ہم اللہ کے رسول کے حقیقی صحابی سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم صحابیت کو وہاں پر جا کے لاگو نہیں کرتے جہاں پر رسول کو تو وہ مانیں لیکن اہل البیت سے جنگ لڑیں. نہیں, جہاں پر اہل البیت سے جنگ کا باب شروع ہوگا وہاں پر وہ خود رسول اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے گی. اس کو آپ کسی بھی شیلٹر میں لا کر آپ ان کو چھوٹ نہیں دے سکتے کہ نہیں بھئی وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ نہیں, مکتب تشیع اس حوالے سے بالکل واضح اور کلیئر ہے. لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مکتب اہل البیت میں صحابہ کرام کی عزت اور توقیر اسی طرح سے ہے جس طرح سے اہل سنت کے اندر ہے, یا شاید اس سے بعض مواقع پہ زیادہ بھی ہے. خود ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی وصیتوں کو دیکھتے ہیں تو ان وصیتوں میں ایک جگہ جہاں آپ کے سر اقدس پر ضرورت پڑی, اس کے بعد سے لے کر شہادت تک کے دوران جو آپ کی وصیتیں مختلف شکلوں میں نقل کی گئی ہیں, ان وصیتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس چیز کی تاکید امیر المؤمنین کرتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب کا خیال رکھو, رسول اللہ کے صحابیوں کا خیال رکھو. یہ امیر المؤمنین کی وصیت ہے. جن ہستیوں نے اپنی پوری زندگی رسول کریم پر نشاور کر دی ہو, جن ہستیوں نے رسول اللہ کی آل کی حفاظت میں اور ان کے رستے کو زندہ رکھنے میں اپنی ساری زندگی نچھاور کر دی ہو, ایسی ہستیوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم کیسے ان سے انحراف کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے لیے معیار بالکل واضح اور کلیئر ہے. ہم ان معاملات میں جہاں پر ہمارے بعض احباب اور بعض مسالک کے علماء کرام گرے ایریا کو چھوٹ دے دیتے ہیں, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم گرے ایریا کے قائل ہیں ہی نہیں, ہم بلیک اینڈ وائٹ کے قائل ہیں. جس طرح سے قرآن نے کہا یا ایک چیز بلیک ہے یا ایک چیز وائٹ ہے, یا ایک شخص مطیع خدا, مطیع رسول اور اہل البیت پیغمبر کا مطیع ہے اور آخری عمر تک ہے, یا کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں انحراف ہے. جہاں انحراف ہے وہاں پر ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں. جہاں پر وہ آخری وقت تک قائم و دائم ہے وہاں پر ہماری جانیں ان پر نچھاور ہیں. اس لیے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کو ہتھوڑا بنا کر تشیع اور مکتب تشیع کے ماننے والوں کے خلاف استعمال کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جفا ہے مکتب تشیع کے ماننے والوں پر. آپ نے جو ابھی گفتگو کی صحابہ کرام کے حوالے سے, تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا موقف یعنی ان کے فضائل بھی آپ نے بیان کر دیے, لیکن یہی بات جب عامت الناس میں جاتی ہے تو وہ ان میں اتنا مشہور کر دیا ہے کہ یہ تو تقیتاً ایسا کرے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ اندر سے اب بھی یعنی اس طرح یہ بھی ایک رویہ ہے. دیکھیں ہماری کتابیں ہمارے عقائد کی عکاس ہیں نا. صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کیا وہ ہماری کتاب پڑھے ہوئے ہیں؟ ہماری کسی ایک کتاب سے کوئی ایسا حوالہ دے دینا کہ کوئی ایسا صحابی ہو جس نے رسول کریم کی اپنی زندگی میں بھی اور رسول کریم کے بعد بھی اطاعت کی ہو اور تا دم مرگ اپنی وفات تک رسول کریم اور اہل البیت کا مطیع رہا ہو, اور ایسی کسی شخصیت کے حوالے سے کسی شیعہ نے پوری دنیا میں طول تاریخ میں ذرہ برابر کوتاہی کی ہو یا توہین کی ہو, کوئی ایک ثبوت دے دیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اعتراض ہے. دوسری بات,
جہاں تک تقیہ کا تعلق ہے، بعض اوقات معاشرے کے اندر دوسروں کو بند گلی میں لے جانے کے لیے بعض ایسی اصطلاحات کا بھی استحصال کیا جاتا ہے جن کی حقیقت قرآنی ہے۔ تقیہ قرآنی اصول ہے، آپ انکار کریں گے تو قرآن کا انکار کریں گے۔ حضرت عمار یاسر نے تقیہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تقیے کی کیفیت کو قبول کرتے ہوئے ان کے ایمان کی گواہی دی یا نہیں دی؟ قرآن کریم پڑھ لیں۔ تقیہ اس حوالے سے دین کے ان تعلیمات اور اصولوں میں سے ایک تعلیم اور ایک اصول ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ جب آپ کی جان کو، آپ کی مال کو، آپ کی آبرو کو، عزت کو، اجتماعی حیثیت کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو آپ کسی معاملے کے حوالے سے حق کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کریں اور خاموش رہیں، یہ تقیہ۔ اچھا، اگر یہ کام جرم ہے تو آج تمام مولوی یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں یا کوئی اور، سبھی کام کرتے ہیں، عملاً تو سب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک ہتھوڑا ہے اپنے مخالفین کو خراب کرنے کے لیے۔ ہم بے شک تقیہ کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، لیکن تقیہ کہاں پر؟ جہاں پر قرآن نے ہمیں اجازت دیا ہے، جہاں پر جان و مال کی مشکل ہو۔ اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہے؟ نہیں بھائی، میں جن کو غلط سمجھتا ہوں بے بانگ دہل غلط سمجھتا ہوں، چونکہ تقیے کے اپنے اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی اس معاشرے کے اندر زندگی جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ آج کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آج تقیے کا دور نہیں آئے۔ یہ بنی عباس اور بنی امیہ کے دور حکومت میں جس طرح کی فضا تھی، علی امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لینے والوں کی گردنیں کاٹی جاتی تھیں، ان کے پورے خاندان کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، تو وہاں پر تقیہ تھا۔ آج ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، مکتب تشیع میں کم از کم کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اصول کی بات، اصول کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ ابھی جتنی گفتگو میں نے آپ سے کی ہے، میں ان سب کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر رہے ہیں اپنے موقف کی سچائی کے لیے، تو یہ تقیہ تو نہیں ہے جی، یہ تو بالکل واضح اور شفاف موقف ہے۔ اس لیے اس طرح کی الزام تراشیاں صرف مخالفین کی طرف سے مکتب تشیع کے پیروکاروں کو اور علماء کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ آج شیعت جو ہے وہ اکثریت، یعنی ایک اس کو ایک قوت ملی ہوئی ہے، بلکہ ایران میں تو حکومت ہے پوری۔ تو اگر وہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے تقیہ کے پیچھے گستاخی کا، تو وہ تو کھل کے اب کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیے، اگر نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے عرض کروں، دیکھیں اس وقت طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، جی، نبی کریم سے لے کر آج تک تشیع اتنی طاقتور پوری تاریخ میں کبھی نہیں رہی ہے، نہیں رہی ہے، کبھی نہیں رہی جتنی آج ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں، طاغوت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ شیعہ کھڑا ہے۔ ذرا غور کریں، اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ کھڑا ہے، امریکہ کے مقابلے میں شیعہ کھڑا ہے، ویسٹ کی تمام تر سازشوں کے مقابلے میں شیعہ کھڑا ہے۔ جہاں سنی کھڑا ہے اس سنی کے پیچھے بھی شیعہ کھڑا ہے۔ فلسطین اس کی زندہ مثال ہے۔ فلسطین 70 سالوں سے اسرائیلی مظالم کے سامنے کھڑا ہے۔ اس فلسطین کے اس مظلوم مسلمان مجاہد کی مدد کون کر رہا ہے؟ شیعہ کر رہا ہے، چاہے وہ ایرانی شیعہ ہے چاہے وہ عراقی شیعہ ہے۔ اگر آج آپ فلسطینیوں سے پوچھ لیں نا، فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی اسلحہ اور میزائل کون فراہم کر رہا ہے؟ شیعہ فراہم کر رہا ہے۔ کیوں؟ تقیتاً؟ نہیں بھائی، عقیدتاً۔ اس لیے کہ بیت المقدس کو شیعہ اسلام کی امانت سمجھتا ہے اور اس پر غاصب اسرائیلیوں کے قبضے کو جرم سمجھتا ہے، اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں، ترکی سمیت جو پان ترکیزم کا بہت بڑا ڈیفینڈر ہے اور سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا دعوے دار ہے، اسرائیل کا بغل بچہ ہے۔ اس وقت $18 بلین کا ان کا آپس میں بزنس ہے، سعودیوں کا اسی طرح سے بزنس ہے۔
UAE اسی طرح سے ہے, باقی ممالک, عرب ممالک اسی طرح سے ہیں. سب کی آنکھوں کا تارا اس وقت جو ہے اسرائیل ہے, یہودی ریاست. اور اس سے جنگ کے میدان میں کون کھڑا ہے؟ شیعہ. پوری دنیا کے اندر کسی سے یہ بات چھپی ہوئی ہے نہیں. تو یہاں پر تقیہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں تشیع طاقت کے جس مقام پر کھڑا ہے وہاں پر اس کو زیادہ تقیہ کرنا چاہیے تھا. اور اپنے فرض کریں اگر عقیدے کا حصہ تھا کہ صحابہ کرام کی توہین کرتا تو پھر وہ اس کو آفیشلی کرنا چاہیے تھا, جبکہ ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آتی. اس کے مقابلے میں ایک اور چیز نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایران کے اندر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہے. عراق کے اندر مرجع اعلیٰ آیت اللہ سیستانی ہے. عراق کے اندر داعش اور تکفیری طاقتوں کا مقابلہ شیعہ اور سنی نے مل کے کیا ہے اور ان کا صفایا کیا ہے. اور اس میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فتویٰ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار تھا. اور اس میں انہوں نے اہل سنت کے حوالے سے یا اہل تسنن کے حوالے سے جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ سنی ہماری جان اور ہماری روح ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کی جان, مال, ناموس کی حفاظت ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. یہ تقیہ تھا. عراق کے جن جن علاقوں میں داعش نے قبضہ کیا وہ شیعہ علاقے نہیں تھے. آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. موصل شیعہ علاقہ نہیں تھا, تکریت شیعہ علاقہ نہیں تھا. وہاں پر اگر وہاں پر خواتین کی عصمت سے کھیلا گیا, بچیوں کو کنیز بنایا گیا, جوانوں کے سر کاٹے گئے, تو وہ شیعہ نہیں تھے, سنی تھے. ان کا دفاع کس نے کیا ہے؟ تشیع نے. یہ جو دفاع ہے یہ تقیتاً دفاع تھا نہیں, یہ عقیدے کا حصہ تھا کہ بھئی اس مسلمان کلمہ گو اہل سنت کی جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, اس کی آبرو اور حیثیت کی حفاظت من حیث انسان اور من حیث مسلمان میری ذمہ داری ہے. اور یہ مرجع اعلیٰ کا فتویٰ تھا. اس بنیاد پر شیعہ ماؤں نے اپنے شیعہ بیٹے گنوائے لیکن ان کی آبرو اور ان کی جانوں کی حفاظت کی. کسی سے یہ بات چھپی ہوئی ہے نہیں. اس لیے آپ اس وقت بغداد میں دیکھتے ہیں کہ شیخ مہدی سمیدئی جو اہل حدیث عالم ہیں اور عراق کے سب سے بڑے مرکز کے رئیس ہیں, اہل حدیث ہیں, ایک عرصہ وہ گوانتانامو بے جیل میں رہے امریکیوں کے قبضے میں, واپس آئے. آج وہ شیعوں کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے خود وہ شیعہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عملاً دیکھ لیا کہ شیعہ کس طرح سے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے. یہ میں عراق کی صورتحال بتا رہا ہوں. ایران کے اندر آپ دیکھیں, ایران کے اندر مرجع اعلیٰ بھی اور رہبر اعلیٰ بھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی ہیں. ان کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تشیع اور تسنن, اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے اندر اس وقت اسرائیلی, امریکی اور برطانوی ایجنسیوں نے اپنے گماشتے رکھے ہوئے ہیں. جو لڑانے کے در پہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو لوگ تشیع اور تسنن میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں وہ یا ان کے ایجنٹ ہیں یا ان کے ایجنٹ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. کٹھے ہو جاؤ تاکہ ان کا مقابلہ کر سکو, اسلام کی بھی حفاظت کر سکو, اپنے جغرافیائی حدود کی بھی حفاظت کر سکو. اسی بنیاد پر جب ان سے حجاز کے علماء نے ایک استفتاء کیا, فتویٰ پوچھا کہ کچھ لوگ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات, چاہے کوئی بھی مقدسات ہو, صرف صحابہ کرام اور ازواج نبی نہیں, کوئی بھی مقدسات ہوں, ان کی توہین قانوناً جرم ہے, شرعاً حرام ہے. قانوناً جرم کا کیا مطلب ہے؟ قانون کسی بھی ملک کا اپنا ہو سکتا ہے, شریعت الہی ہے, شرعاً حرام ہے, عالم عاقبت اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی. اور جس ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اس ملک کے قوانین کے تحت اس کو سزا ملنی چاہیے, اس لیے کہ وہ قانوناً جرم ہے. تو ایران میں جب یہ بات ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ قانوناً یہ جرم ہے. اس لیے ابھی حال ہی میں یہ جو تقریب بین المذاہب کا اجلاس تھا اور اس میں انہوں نے تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ایران کے اندر جس کسی نے اس طرح کے کسی مسئلے کو ایشو بنا کر اپنے اہل سنت
اکابر کی توہین کی، ہم نے اس کو طاقت سے اور قانون کے تحت کچلا اور مقابلہ کیا۔ تمام دنیا کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ جہاں پر بھی تفرقے کی بیج کوئی بوئے، تفرقے کا، تو وہاں پر اس کو قانون اور شریعت کے دائرے میں سرکوب کرنا اور اس کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ اہل تشیع کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امت کے ان مفادات کو اس طرح سے پامال کرتے ہیں اور امریکی، برطانوی اور اسرائیلی مفادات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقیہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی شیعہ اور کسی سنی کو کسی مصیبت میں دیکھا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دونوں کی ہم مدد کریں، دونوں کے ساتھ کھڑے ہوں، دونوں کو اس ظلم سے نکالیں، تقیتاً نہیں، عقیدتاً۔ یہ ہمارا عقیدہ قرآن کا دیا ہوا ہے، رسول کریم کی تعلیمات کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ کا کافی وقت لیا اور بڑی اچھی طرح سے آپ نے اپنے موقف کو واضح کیا۔ ملت اسلامیہ کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑے اچھی طریقے سے آپ نے واضح کیا ہے اپنے الفاظ کے اندر، اور شیعہ سنی کے جو اختلافات ہیں اس میں جو رائے اعتدال ہے اس پر بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے۔ میں آپ کا نہایت ہی متشکر و ممنون ہوں۔ ناظرین، تھے ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے جو گفتگو کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی اور مزید گفتگو کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مختلف سوالات کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور نشست بھی ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ وہ ہم علامہ صاحب کے پاس بھیجیں گے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم۔